قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 102 میں مخلوط عمل کرنے والوں کا جو ذکر ہے، نیکیاں اور گناہ دونوں نہیں چھوٹتے، یعنی نیکی بھی نہیں چھوٹتی، گناہ بھی نہیں چھوٹتا۔ اس کو کوڈ ورڈ بنا لیجئے آج کے پارے کا۔ نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے تو بہت مشکل ہے، اور 100 نیکیاں کرنی آسان، ایک گناہ چھوڑنا مشکل۔ پھر یہ نیکیوں کے مواقع کو ٹالتے ہی رہتے ہیں۔ پھر نفس اور خواہش پرست ہوتے ہیں، قرآن کی محفل میں آتے ہیں دل کچھ اور چاہتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں کچھ اور لگتا ہے۔ پھر سست اور آرام طلب بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی خوشیاں اور غموں میں دو مختلف گیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے، کتاب کے ایک حصے پہ عمل اور دوسرے پہ نہیں، اور رمضان اور غیر رمضان میں دو مختلف کردار۔ خود سے سوچیں گے کہ میں تو نہیں اس میں فٹ ہوتی، اگر اس میں بھی ابتدائی مراحل میں تو کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن ادھر سٹک ہو گئے تو بری بات ہے۔ دیکھیے قرآن کا سارا غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو آگے نہیں بڑھ رہے۔ بچہ ہے نا، چھوٹا ہے بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا، آپ ہر بچے کو 3 ماہ بعد دیکھیں وہ بڑا لگتا ہے، لیکن ایک جگہ آ کے ہم سٹک ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم یا تو بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، اور بڑھاپے میں تو پھر گھٹتا ہی ہے انسان۔ ہاں بالکل یاد رکھیے کہ ہماری نیکی کی اور دین کی بھی گروتھ ایسے ہی ہونی چاہیے۔ ابھی آج پہلی دفعہ قرآن سنا ہے، تھوڑا سن رہے ہیں، روئیں گے، تڑپیں گے، تھوڑا آگے آئیے، سنتے جائیں گے، تفسیر سے اس قرآن کو کورس جوائن کریں گے، ایک دن آئے گا کہ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ منافق نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو سٹک ہو گئے، جن کی گروتھ نہیں ہو رہی، کتنے سال سے نہ برائی چھٹ رہی ہے نہ نیکی آگے آ رہی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ What should be our goal؟ ہمارا مقصد سابقون الاولون بننا ہے، آخرون اور گناہگار مومن نہیں بننا۔ کریں کیا؟ نمبر 1، عذر اور بہانوں کو ترک کیجیے۔ اس سال اس دورہ قرآن کے بعد میں نے کوئی عذر نہیں کرنا، اس لاک ڈاؤن سے نکلنے کے بعد تو عذر بہانے سارے ختم۔ جب ان میں رہ سکتے تھے تو اس کے بعد کیوں نہیں رہ سکتے تھے ان چیزوں اور مجبوریوں کے بغیر جس کو تم اپنے دین کے رستے کی بیڑیاں بنا لیتے ہو۔ پھر کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، فاستبقوا الخیرات بننا ہے، صدقہ دینا اور دعا کرنی ہے۔